بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف بی نالج ہب۔ میں محمد فیاض۔ ویورز، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پاکستان میں مارشل لاء کی تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فوجی حکومتیں، فوجی ادوار کس طرح رہے اور فوجی امروں نے کس طرح ملک کو سنبھالا اور ان کے کیا کردار رہے۔ تو ان سب پر نظر دوڑانے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو ویور، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 مارشل لاء لگ چکے ہیں۔ پہلا مارشل لاء جنرل ایوب خان کا، دوسرا جنرل یحییٰ خان، تیسرا جنرل ضیاء الحق اور چوتھا اور آخری مارشل لاء جنرل پرویز مشرف کا تھا۔ ویورز، جنرل ایوب خان نے جب 1958 کو ملک میں مارشل لاء لگایا اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور طویل مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ جب جنرل ایوب خان نے ملک کو سنبھالا تو انہوں نے 8 اکتوبر 1958 کو ریڈیو پاکستان کراچی سے تقریر کی اور قوم کو خطاب دیا۔ انہوں نے قوم کو کیا خطاب دیا یہ جانتے ہیں۔ ایوب خان کی اس تقریر میں ہمیں اس دور کی سوچ کے تمام بنیادی پہلو ملتے ہیں جن پہلوؤں کو بار بار دہرایا گیا، اور ایوب خان کے بعد آنے والے آمروں نے اس سے ملتی جلتی تقاریر کے ذریعے آمرانہ ادوار کا آغاز کیا۔ جنرل ایوب خان کی تقریر کے کلیدی نکات یہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا خطرے میں ہے۔ پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے، لیکن اس کے باوجود خود غرض اور مفاد پرست سیاستدانوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے لوٹ رہے ہیں اور قیمتی وقت لڑائی جھگڑوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج جو کہ ملک کی صحیح وفادار ہے، کچھ دیر تک تو یہ تماشا تحمل سے دیکھتی رہی، لیکن بالآخر یہ ملک کو تباہ ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی، اور یہ قدم انہیں مجبوراً اٹھانا پڑا، کیونکہ ہم صد کے دل سے چاہتے تھے کہ یہ نظام چلے، مگر ہم مایوس ہو کر حکومت کو برطرف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سیاستدانوں میں نہ تو کوئی نظم و ضبط ہے، نہ ملک سے کوئی لگاؤ۔ انہیں صرف اقتدار کی بھوک ہے، اور یہ اخلاقی طور پر پست ہیں اور ذاتی مفاد کے لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں۔ نتیجتاً ملک انتشار، بد امنی، بدعنوانی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہو گیا ہے۔ لوگ بے کس ہو گئے ہیں اور ملک کا پورا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ لوگوں کا فوج پر سے اعتبار اٹھنے لگا اور انہیں لگا کہ فوج بھی ان کے دفاع کو نہیں آئے گی۔ صرف فوج ہی لوگوں کو ظلم اور ستم اور روحانی اذیت سے بچا سکتی ہے۔ لوگ سیاستدانوں سے تنگ آ چکے ہیں، لہذا فوج کو اپنا فرض نبھانا پڑا۔ فوج ملک کو استحکام سے ہمکنار کرے گی اور ہم ایک ایسی جمہوریت لے کر آئیں گے جو لوگ سمجھتے ہوں اور جو لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ چنانچہ اس قدم میں لوگ فوج کا ساتھ دیں۔ بنیادی کام سول ایجنسیاں کریں گی، صرف چند مخصوص کام فوج کے اہلکار کریں گے۔ عوام فوج کے اس قدم کا ساتھ دیں، حمایت کریں تاکہ ملک استحکام اور مضبوطی کی جانب بڑھے، اور تخریب کاروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اور ویورز، پاکستان کے عوام 50 سال کے بعد بھی ایسے ہی الفاظ سننے کے عادی ہیں۔ ان الفاظ سے بے حد مانوس ہو چکے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہی تقریر 1977 میں جنرل ضیاء الحق، پھر 1999 میں جنرل مشرف
نے کی۔ بنیادی نکات یہی تھے، الفاظ کا رد و بدل ضرور ہو سکتا ہے، مگر ایوب خان کے الفاظ کی باز گشت کئی دہائیوں تک ملک کے چپے چپے میں سنائی دی۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بدلا ہی نہیں، گویا 1958 سے 2008 تک کے فوجی ادوار تک تاریخ منجمد ہو گئی، وقت رک گیا اور ڈرامے کا سین بالکل نہ بدلا، صرف کرداروں کے چہرے بدلتے رہے۔ ایوب خان کے جن تصورات کا تسلسل ہمیں آج بھی نظر آتا ہے، ان میں چند بہت اہم ہیں۔ ان قابل ذکر سیاسی تصورات میں جو نمایاں ہیں وہ حقیقی جمہوریت کا تصور، سیاستدانوں کی مکاری، عیاری نااہلی اور نالائقی کا تصور، خزانہ خالی ہونے کا تصور، بیرونی اور اندرونی خطرات اور دشمن کا تصور، فوج کا بطور ایک بہترین ادارہ ہونے کا تصور، ایک واحد ادارہ جو ملک کو مصائب سے نکال سکتا ہو، ملک کی بقا خطرے میں ہونے کا تصور، خاموش انقلاب کا تصور، بہت سے اور بھی تصورات جو ہر عامر نے استعمال کیے، مگر ان میں سے یہ چند پر عمل درآمد کر سکے۔ ایوب خان کے ادوار کے چند اقدامات اور واقعات جنرل مشرف کے دور سے بے حد مشابہت رکھتے ہیں، اور ہم ان سب کا علیحدہ علیحدہ ذکر کریں گے۔ تو یہ تھی ویورز ایوب خان کی تقریر، جو انہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہوئے فوراً کی، اور عوام کو کیا پیغام دیا اور کیا تصور دیا، اور اس میں سے کن کن پر عمل درآمد ہوا، یہ سارا کچھ جانیں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔